السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں ہارون عدیم عباسی اور آپ سماعت کر رہے ہیں میری آواز بزم سخن پاکستان یوٹیوب چینل کے توسط سے۔ آج ہم آپ کو سنواتے ہیں مولوی عبدالجبار حیدری کے چاپلوس مولوی ثناء اللہ شجابادی کی مولانا عبدالکریم ندیم کو میسیج کی صورت میں کی جانے والی مہذبانہ گفتگو۔ سماعت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز حضرت مولانا محمد احمد ندیم صاحب حافظک اللہ تعالی۔ مجھے آج ایک کلپ سننے کو ملا ہے عدیم عباسی نامی کسی شاعر کا، اور اس کا کوئی کلام زیر بحث ہے جس میں اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین اللہ اور ید اللہ وغیرہ کے الفاظ اس میں لکھے ہیں، اور پھر اس کا وہ کلام پڑھا ہے وقار عمر ڈنگراج نے، اور پھر اس پر کچھ ساتھیوں نے اعتراض کیا اور بات مولانا عبدالجبار حیدری تک پہنچی، تو مولانا عبدالجبار حیدری نے بھی اس پر اعتراض کیا، اور انہوں نے اس کو وقار عمر ڈنگراج کو کہا کہ یہ فلاں فلاں مصرع جو ہے یہ کاٹ دو، نکال دو۔ چنانچہ اس نے جو ریکارڈنگ تھی اس میں سے وہ جملہ نکال دیا۔ اور یہ جو شاعر ہے عدیم عباسی، اس تک جب بات پہنچی ہے تو وہ بہت بگڑا ہوا ہے اور وہ بہت بدتمیزی پر اتر آیا ہے، اور میری ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے فون پر۔ اس نے مولانا عبدالجبار حیدری کے ساتھ کے بارے میں بہت بدتمیزی اور بد کلامی کی ہے، اور انہیں اصلی نسلی ناسبی جرثومہ قرار دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلی ویڈیو دیکھیں، جو بکواسات و اعتراضات آپ کی طرف سے کیے گئے ہیں کیا وہ درست ہیں؟ اور دوسری بات، میں نے مولوی عبدالجبار کو کوئی مخاطب کر کے مخصوص کر کے کوئی بات نہیں کی، یہ آپ اپنی طرف سے الزام لگا رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر مولوی عبدالجبار نے ان جملوں کو رد کیا ہے تو کس بنیاد پر رد کیا ہے؟ مجھے وجہ بتا دی جائے دلائل کے ساتھ۔ اور جو ندیم صاحب نے گفتگو کی ہے یا میری ان کے ساتھ ہوئی ہے، تو آپ اس کو بھی دلائل کی روشنی میں دیکھیں اور اس کا بھی رد کریں، صرف زبانی کلامی نہیں، کسی بات کے تحت فضول نہیں، شور شرابہ کر کے نہیں۔ اور مجھے قوی امید ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو میں نے اس سے عدیم سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تو اس نے مجھے خود بتایا کہ میں نے حفظ کیا ہوا ہے، میں نے تجوید و قرأت پڑھی ہوئی ہے، اور دینی تعلیم یہ ہے کہ میں نے 2-4 سال تعلیم حاصل کی، پھر میں بھاگ گیا۔ اس نے خود کہا، اس نے کہا جی پھر میں مدرسے سے بھاگ گیا۔ اب جس کی تعلیم صرف یہ ہو 3-4 درجے تک اور وہ بھاگا بھگوڑا ہو۔ ویسے میں آپ کے درد کو سمجھ سکتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کتنے بڑے دین کے ٹھیکیدار ہو۔ اور پھر وہ اس کلپ میں جو آپ بھی سنیں گے یا پہلے سن چکے ہوں گے، اس میں وہ آپ کے ابا جان مولانا عبدالکریم ندیم صاحب سے مخاطب ہے، اور اپنے تمام مصروں پر مولانا عبدالکریم ندیم صاحب کی تائید حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، اور مولانا ندیم صاحب اس کی تائید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں اس کی اصلاح نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا تم اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کرو جس سے لوگ کوئی غلط مفہوم اخذ کریں یا شش و پنج میں پڑ جائیں، یا ایسے الفاظ نہ استعمال کرو جس سے آپ کی تفضیلیت جھلک رہی ہو۔ بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تفضیلیت ہے یا فضیلت ہے۔ ندیم صاحب کی، اور مولانا عبدالکریم ندیم صاحب کہیں بھی اس کو روک ٹوک نہیں رہے، کہیں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی تمہارے کلام میں ابہام ہے اس کو دور کرو، کہیں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی تمہارا کلام قابل اصلاح ہے اس میں اصلاح کر لو، وہ علماء ہیں ان کی بات مان لو۔ یہ امت کے پہلے علماء ہیں، جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں، وہ نہ تو مصلح تھے، نہ صالح تھے، اور نہ انہیں ان مسائل کا پتہ تھا۔
لہٰذا انہی کو پتہ ہے کہ اس میں تفصیلیت ہے. بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ یہ عقیدہ نظریہ کس کا ہے اور آپ کو کس چیز کا درد ہو رہا ہے. انشاءاللہ وضاحت آ رہی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے نا بھائی، آپ میری طرف سے اپنے ابا جان کی خدمت میں میرا یہ پیغام پہنچا دیں، بلکہ میری یہ وائس کلپ ان کو سنوا دیں. ایسا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اس سے ایک تو یہ نقصان ہوگا کہ مولانا عبدالجبار حیدری اور مولانا عبدالکریم ندیم صاحب میں غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور اختلافات پیدا ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا عبدالکریم ندیم صاحب سپاہ کے ایک بہت بڑے حلقے کے سامنے متنازع ہو جائیں گے اور اس کا نقصان ہوگا. واہ جی واہ، کیا دھمکی ہے! کیا پدی کا شوربہ. آپ ہمارے ساتھ بات کریں دلائل کی جو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور گھر میں فتوے گھڑنے آسان ہیں اور میدان میں آنا بہت مشکل ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات چلی اور کیوں چلی اور کیسے چلی اور کہاں تک یہ جائے گی. یاد رکھنا، آپ کو ایسا کبھی نہیں کرنے دیا جائے گا کہ آپ جو چاہیں وہی کرتے پھریں. اور بھی کئی نقصانات مطلب ہے کہ ہو سکتے ہیں. اور سپاہ کے نوجوانوں کے بارے میں جو مطلب ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بہت اشتعال انگیز اور بہت جذباتی وغیرہ وغیرہ، تو اس بنا پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے ابا جان کی خدمت میں میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ حضرت اس جیسے بے شعور شاعر کی اس قدر آپ پشت پناہی نہ کریں کہ کل کو کوئی اور معاملہ پیدا ہو جائے، کوئی مسئلہ فتنہ کھڑا ہو جائے. تو آپ مہربانی کریں، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی اصلاح کریں. آپ کا اور آپ کے جو پس پشت بیٹھے ہیں ان کا یہ پیغام بدمعاشی ریکارڈ کر لیا گیا ہے. تمام احباب اور ادارے نوٹ فرما لیں کہ عبدالجبار حیدری اور یہ ان کے ہم نوا کس نیج تک پہنچ چکے ہیں اور یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. اور آپ ان کی بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو بھی تیار کر لیا ہے. آپ ان کی گفتگو کو توجہ سے سماعت کریں کہ یہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. لہٰذا ہمارے ساتھ یا علامہ عبدالکریم ندیم صاحب کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی ہوئی تو اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہوں گے. عبدالجبار حیدری ہوگا یا اس کے یہ کارکنان اور یہ ہم نوا ہوں گے. بس میرا یہ پیغام پہنچا دیں جی. اور یہ کلپ بھی ان کو جو ان کا ہے، جو آپ اب میں جو محسوس ہوا ہے کہ آپ سن چکے ہیں، یہ اپنے ابا جان کو سنا دیں کہ وہ مولانا عبدالجبار حیدری جو حضرت مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آغوش میں پرورش پانے والا بچہ ہے، اور اس وقت مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ علمی جانشین بھی ہے، اور وہ اس وقت میدان میں کھڑا ہوا ہے، رافضیت کو للکار رہا ہے اور پورے ملک میں اس کا ایک مقام بن چکا ہے اور وہ مناظر آدمی ہے. اور ہر لحاظ سے آپ ایسے شخص کو ناسبی قرار دلوائیں گے اس چھچورے بدتمیز قسم کے شاعر کے ذریعے سے؟ باقی زیادہ حد سے گزرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ سے زیادہ بدتمیز اور بد اخلاق میں نے کبھی نہیں دیکھا. لہٰذا آپ بھی کچھ شرم کریں، حیا کریں. اگر غیرت ہے تجھ میں تو اس کا جواب لا کر دیں عبدالجبار حیدری سے کہ کس بنیاد پر وہ الفاظ کاٹے گئے، اور وہ ثابت کریں کہ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے اور یہ روافض ہی الفاظ استعمال کرتے آئے ہیں. کبھی اہل و سنت نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے. اور ہاں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ لاشوں کے سودے کرتے ہیں، آپ کریں. تو آپ اس طرح نہ کریں. آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ مہربانی فرمائیں معاملے کو سنبھالیں. یہ معاملہ غلط سمجھ جا رہا ہے اور اس کا نقصان مسلک ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.